الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات عزیز ساتھیو، رمضان المبارک دی آمد ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ بڑیاں رحمتاں والا، بڑیاں برکتاں والا، کئی ایسے افراد نے کہ جویں جویں رمضان دا مہینہ قریب آ رہا ہے، مومن بندیاں دے دل باغ باغ ہو رہے نے۔ مومن بندہ جیڑا ہے او دیاں خوشیاں بڑھدیاں جا رہیاں نے، کہ کیڑا ویلا ہوئے گا رمضان دا چن چڑھے گا، رب العالمین دیاں رحمتاں سمیٹن دا موقع ملے گا۔ اور کئی ایسے افراد نے کہ جویں جویں رمضان دا مہینہ نیڑے آ رہا ہے، انہاں دے دلاں دے اندر گھٹن محسوس ہو رہی ہے، زیادہ پریشان ہو رہے نے۔ اور انہاں دی سوچ وے کہ رمضان پھر آ رہا ہے، روزے نہیں اساں رکھ سکنے۔ کئیاں نے ڈاکٹری رپورٹاں پہلے ہی کروا لئیاں نے، جی مینوں اینی شوگر ہے، میں تے خیر نال بیمار ہاں، میں بھلا روزہ رکھ سکنا میں؟ رحمتاں والا برکتاں والا مہینہ، اگر بندہ کو ماڑا موٹا بیمار بھی ہے نا، اللہ دی رحمت والا مہینہ، او دا نام لے کے روزہ رکھتے صحیح، اللہ روزے دی برکت نال شفاواں عطا فرما دین گے، اللہ رحمتاں فرما دین گے۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے جلوہ گر ہو رہے نے، آمین کہہ رہے نے، صحابہ حیران رہ گئے، اللہ دے نبی جی اگے انج دا ماجرا پیش نہیں آیا، خیریت ہے وے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، میرے صحابیو جدوں میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، پیارے جبریل کہہ رہے سن کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی جیڑا نوجوان اپنے ماپیاں دیاں خدمتاں نہیں کردا، احترام نہیں کردا، او دے تے اللہ دی لعنت ہے، میں آمین آکھیا۔ دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، جناب جبریل کہہ رہے سن کہ جیڑا بندہ تہاڈا نام سن کے درود نہیں پڑھدا،
او دے تے بھی اللہ دی لعنت ہے، میں آمین کہہ دیتا، اور جدو تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا جناب جبریل نے فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام جیڑا مومن بندہ زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ پا لیندا ہے، او دی زندگی دے اندر رمضان آ گیا ہے، پھر او دے روزے نہیں رکھدا، گناہاں دیاں معافیاں نہیں منگدا، او دے تے بھی اللہ دی لعنت ہے، میں آمین کہہ دیتا، جدے تے رب دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، میں محمد علیہ السلام دی بھی او دے تے لعنت ہے۔ اے رحمتاں والا مہینہ آن والا، دعا کرو اللہ ساڈے مقدراں دے اندر فرما دے وے، اللہ یہ دے تو فیض یاب ہون دی توفیق عطا فرما دے وے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو فرما رہے نے کہ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے، سن لو ذرا پیغام مصطفیٰ علیہ السلام، آقا علیہ السلام کیسی پیاری بات تو آگاہ فرما رہے نے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے، جیڑا ایک دا بھی انکار کر دے وے وہ مسلمان نہیں رہندا۔ او کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ او بندہ پہلی گل ہے کہ گواہی دیندا ہے اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ حاجت روا تے مشکل کشا کوئی نہیں، او کلا ہی عبادت دے لائق ہے، اور گواہی دیندا ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ دے نبی نے تے او دے رسول نے ایک گواہی دے رہے ہیں، اور اے دے بعد نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے ہن کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ دا مطلب یہ نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہن میں اپنیاں منمانیاں کردا جاواں، جو میرے دل دے اندر آئے گا میں وہ کچھ ہی کرنے، نا نا۔ آقا علیہ السلام فرما رہے نے کلمہ پڑھ لین دے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز پڑھنی پوے گی، نماز قائم کرنی پوے گی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ ایک بندے کل مال او نصاب تک چلا گیا ہے، پھر سال دے بعد انہوں زکاة بھی دینی پوے گی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانِ۔ اور
اور نمبر 4 اس بندے کو مال ہے وے تے زندگی دے اندر حج ایک واری ضرور اینو کرنا پوے گا۔ اور نمبر 5 آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے اینو رمضان دے روزے بھی رکھنے پین گے۔ رمضان المبارک دا مہینہ یہ دی زندگی دے اندر آگے آئے اینو رمضان دے روزے رکھنے پین گے۔ اے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے جیڑا ایک دا بھی انکار کرتا مسلمان نہیں جے رہندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات تو سانو آگاہ فرما دیتا ہے۔ آؤ پیاریو رمضان المبارک دی آمد رب العالمین دیاں رحمتاں والا مہینہ آ رہا ہے، سایہ فیگن ساڑھے تے ہو رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ویکھ لو تیاریاں ہونیاں چاہی دیاں نے نا، تیاری دا سبق بھی رب نے دے دیتا ہے، تیاری دا درس بھی رب العالمین نے کس انداز نال دے دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام دی ذات اللہ قرآن نازل فرما رہے نے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اپنے آپنوں مومن تے مسلمان کہلانے والوں پہلی گالے وے رب کو لو ڈرے آجے اتقوا اللہ، اللہ دا ڈر اپنے دلوں دے اندر پیدا کر لے آجے۔ آقا علیہ السلام دے ذات دے رب قرآن اتار رہے نے۔ اگلی گل وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کل واسطے کی تیاری فرمائی جے، کل واسطے کی جمع فرما لے آجے۔ آخر رب دے دربار دے اندر جانے کل تو مراد عرش والا رب کہہ رہے آئے، کل تو مراد میدان میں شرے، کل تو مراد حساب و کتاب والا دینے۔ او حساب و کتاب والے دن واسطے اساں کچھ جمع کیتا ہے کہ نہیں؟ او آخرت والا دینے، او دیاں تیاریاں کیڑیاں کیتیاں نے۔ آخر بندہ دنیا دا سفر کردائے تے بڑیاں تیاریاں کردائے۔ اس بندے نے جناب کراچی دا سفر کرنا ہے، ساری رات تیاریاں تے نکل جاندی ہے۔ اس بندے نے بیرون ملک دا سفر کرنا ہوئے 4 گھنٹے پہلا ہی ایئرپورٹ تے چلا جاندا ہے کتے فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ آوے خلونا رب العالمین فرما رہے نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ بھئی ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو آخرت والے دن دیاں کیڑیاں تیاریاں کیتیاں جے۔ اس تیاری واسطے نا، اس دن واسطے کچھ کمان واسطے کچھ پلے حاصل کرنے واسطے رب العالمین سال دے بعد رمضان المبارک دا مہینہ بندے دی زندگی دے اندر لے کے آ جاندے نے۔ رمضان المبارک دا مہینہ سال دے بعد دوبارہ ویکھ لو رب والو مہمان بن کے آ جایا کردا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے جیڑا بندہ رمضان دا مہینہ پا لیندا نا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ
ختم له دخل الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے جیڑا بندہ لا الہ پڑھ دے دنیا تو چلا جائے گا، ختم له دخل الجنہ، ختم له بہا دخل الجنہ۔ ادھر بندے نو موت آندی ہے، اللہ ادھروں اینو جنت دے اندر داخل فرما لیندے نے۔ ویکھ لو رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کتنیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ فرمایا، اور اگلی گل پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ختم له بها دخل الجنہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ روزہ رکھ لیندا ہے، روزہ رکھ کے اینو موت آ گئی ہے، ختم له بها، اس بندے دا خاتمہ ہو گیا ہے، موت آ گئی ہے، روزہ رکھ کے موت آ گئی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے نے داخل الجنہ، اللہ ذوالجلال اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیندے نے۔ اور نمبر 3 آقا علیہ السلام فرما رہے نے وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابتغاء وجه اللہ۔ آقا علیہ السلام فرما رہے نے ادھر بندہ ایک صدقہ کردا جا رہا ہے، اللہ دے راہ دے اندر مال لٹا رہا ہے، صدقہ پیا کردا ہے، غریباں دی خدمت کردا پیا، ماڑیاں نال تعاون کردا پیا، اے بندہ جناب اے دی سحری دا انتظام ہو رہا ہے، اے دیاں افطاریاں دا انتظام فلانا بندہ کرن دیا ہے کہ چلو مینوں رب والو اجر مل جائے گا، رب مینوں ثواب دے دے گا، میں اے دیاں سحریاں کروا رہا، اے دیاں میں افطاریاں کروا رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے ختم له بها دخل الجنہ، اس بندے نو میں اے عمل کردیاں اگر موت آ گئی ہے، ادھروں موت آندی ہے، ادھروں اللہ انو جنت دے اندر داخل فرما دیندے نے۔ یہ تے خدا دی قسم ہے لٹاں ہی جے، یہ تے لٹن والا مہینہ آ رہے آجے لٹاں۔ دنیا دا سیزن آئے نا، دنیا دا سیزن ہے رانا صاحب ہے تے لوگ دن رات ایک کر لیندے نے، او یار 4 دن ہے نے سیزن دے لا لئیے، سارا سال بہ کے کھانا ہی ہے نا۔ اگر اس کاروبار دے اندر گھر دے افراد بھی کام کر سکتے ہون تے شامل ہو جاندے نے، نہان دا پتہ نہیں رہندا، حجامت کروان دا پتہ نہیں رہندا، کپڑے بدلن دا اینو پتہ نہیں رہندا، آندہ یار سیزن دے 4 دن چنگے کر کے لا لئیے، محنت کر لئیے، سارا سال بہ کے کھاوانگے، 4 دن کما لئیے۔ دنیا دا سیزن لان واسطے بندہ دن رات ایک کردہ جا رہے آئے، تے بندہ جنی دنیا زیادہ کمائے گا نا، حساب و کتاب بھی نہیں پھر زیادہ دینا پوے گا۔ آوے لو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے اے ویکھ لو نیکیاں والا سیزن آ رہے آئے، نیکیاں والا موسم بہار آ گیا جے، تے کنیاں کو اسی تیاریاں کرن ڈے اے آؤ نا رمضان دی آمد تیار میں توانو کروانا چاہنا میں تیاریاں کر لئیے۔ جیڑے سلف صالح ساڑھے گزرے نے نا، جیڑے ساڑھے اکابرین دنیا تو چلے گئے نے، سلف صالحین
چھے مہینے تک رب کولو دعاواں کردے رہندے عرشاں والے ربا ساڈے مقدراں دے اندر رمضان دا مہینہ فرمانا ہے 6 مہینے تک دعاواں کردے رہندے اسی کنے کو ویکھ لو نا میں اپنی جگہ تے سوچا ہے تسی اپنی جگہ تے سوچ دے جایا جے ساڈے جو کتنے افراد نے جنہاں نے دعاواں کیتیاں نے دعاواں کر رہے نے اللہ ساڈے مقدراں دے اندر رمضان فرمانا ہے سلف صالحین 6 مہینے تک رب کولو دعاواں کردے رہندے اللہ رمضان ساڈے نصیباں دے اندر کر دے اور جدو رمضان آ جاندا روزے رکھ دینے رج رج کے عبادت کر دینے نفل و نوافل ادا کر دینے قرآن دیاں تلاوت کر دینے اور رمضان گزر جاندا نا 6 مہینے تک رب کولو دعاواں کر دے رہندے عرشاں والے ربا ساڈیاں نمازاں نو قبول فرما لویں اللہ ساڈے روزیاں نو اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرما لویں ویکھ لے کیسے نیکوکار نے اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے تیاریاں کر لو تیاریاں کیتیاں جے آخرت والے دن جدن قیامت دا دن آ جانا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے بندہ اونی دیر اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا رب دے دربار دے اندر جدوں تک اینا سوالاں دا جواب نہیں دے لوے گا او کیڑے کیڑے سوالات ہونے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ نے تینوں زندگی دے بارے پوچھ لینا ہے میں تینوں 50 سال زندگی دیتی ہے 70-80 سال 100 سال ہے میں رب نے تینوں اینی لمبی زندگی عطا فرمائے دسنا زندگی کتے گزار کے آیا ہے زندگی کتے بسر کر کے آیا ہے میں رب نے تینوں جوانی عطا فرمائے دسنا جوانی کتھے روڑ کے آیا ہے کہ آج جوانی نیٹ تے ہی برباد کر کے آگے ہے رب نے اپنے دربار دے اندر کھڑیاں کر لینا ہے اونی دیر بندہ قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک سوالاں دا جواب نہیں دے گا رب نے پوچھنا ہے میں رب نے تینوں مالو منال عطا فرمایا ہے دسنا کتھے خرچ کر کے آیا ہے میں رب نے تینوں ویکھ لے اینیاں دولتاں عطا فرمائیاں ہے پھر رب نے علم دے بارے سوال کرنا ہے میں رب نے تینوں اینا علم عطا فرمایا کتھے علم خرچ کر کے آیا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ رب کہہ رہے نے تیاریاں کیتیاں جے اور اس تیاری واسطے نا رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا ہے قرآن دا ایک اور ذرا مقام سماعت فرما لو تیاری کنجو ہوئے آقا علیہ السلام دے ذات اللہ قرآن نازل فرما رہے نے رب والو پیغام آ رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ
من ربکم، رب کہہ رہے ہیں دوڑ دوڑ کے آ جاؤ، نس نس کے آؤ نا، الہ مغفرت من ربکم، رب دی رحمت بخشش والے، و جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت وال دوڑ لا کے آنا ہے، سارے او نس نس کے آؤ۔ اور ساڑیاں دوڑاں لگیاں نے گناہاں دے وال، ساڑیاں دوڑاں لگیاں نے کاروبار زیادہ کر لئیے، ساڑیاں دوڑاں لگیاں نے ایک فیکٹری بن گئی ہے دوجی کنج حاصل کیتے جائے گے، ساڑیاں دوڑاں لگیاں نے ایک کارخانے دا مالک بن گیا مائے دوجے دا کنج میں بن سکنا مائے، ساڑیاں دوڑاں لگیاں نے دنیا دا کاروبار رج کے کر لئیے کما لئیے، ساڑیاں دوڑاں لگیاں نے اے دنیا دے خرافات دے اندر، لیکن رب کہہ رہے ہیں سارے او الہ مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، دوڑ لا کے آنا ہے، رمضان دا مہینہ آ رہے آجے تے دوڑ لا لو، تیاری کر لو، رج رج کے میں یہ دے روزے رکھنے نے یہ تیاریاں کر لو، میں رج رج کے سیریاں تاریاں کروانیاں نے تیاریاں کر لو، میں زیادہ تو زیادہ صدقہ تو خیرات کرنا ہے، میں اللہ دے کرنل زیادہ تو زیادہ تعاون کرنا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب کہہ رہے ہیں دوڑ لا کے آؤ میرے بخشش دے مغفرت والے، ذہن بنا لو، ارادہ بنا لو، تیاریاں کر لو، میں راتاں دا جگنے، میں نفل و نوافل ادا کرنے نے تیاریاں کر لئیے، میں رو رو کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں نے تیاریاں کر لئیے۔ اب ویکھ لو اگلی گل جگاں دے پیے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان آ جاندہ نا کمر کس لیندے آقا علیہ السلام، اور رمضان دا مہینہ پتہ نہیں پھر مقدرہ دے نال زندگی دے اندر دوبارہ آؤنا جے، پیارے پیغمبر علیہ السلام زیادہ تو زیادہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کریا کر دے، مالو منالے اللہ دے راہ دے اندر لٹایا کر دے، رب دیاں عبادتاں کریا کر دے، جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے ہیں داو مرزاکم بالصدقتی، اپنے مریضاں دا علاج صدقے نال کریا کرو، اپنے مریضاں دیئے اپنے بیماراں دا علاج صدقے نال کریا کرو، بیماراں دیاں بیماریاں ود گئیاں نے صدقہ نہ کرن دے وجہ تو، پریشانہ دیاں پریشانیاں ود گئیاں نے صدقہ تو خیرات نہ کرن دے وجہ تو، اوہ پریشانیاں ٹینشنہ زیادہ ہو گئیاں نے صدقہ تو خیرات نہ کرن دے وجہ تو، داو مرضاکم بالصدقتی، جیڑا بندہ صدقہ کر دائے اللہ بیمارانو صدقے دی وجہ تو شفاواں عطا فرما دیندے نے۔ صدقہ تو خیرات زیادہ ہونا چاہیے ہے، اور اگے اور تو انہوں لے جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام ویکھ لو کتنیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ کر دے نظر آ رہے نے، رمضان دا مہینہ اتنا پیارا، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں فتحت ابواب السماء
فتحت ابواب الرحمت، فتحت ابواب الجنت، اور آگے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وغلقت ابواب جہنم۔ رمضان المبارک دا مہینہ جدو چڑھ جاندا ہے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل جاندے نے۔ فتحت ابواب السماء، آسمانہ دے دروازے رب کھول دیندے نے۔ فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت دے دروازے کھول دیا کر دینے۔ وغلقت ابواب جہنم، اللہ جہنم دے دروازے بند کر دیا کر دینے، اور شیطان جڑے نے انہاں نو قید کر دیتا جاندا ہے۔ انیاں رحمتاں والا، انیاں بخشاں والا مہینہ جے پھر بھی ضائع کر لئیے، ساڑھے نالو بد نصیب اور کیڑا ہو سکتا ہے، ساڑھے نالو بد قسمت پھر اور کیڑا ہو سکتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس ماہ مبارک دے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن دیاں تلاوت فرمایا کر دے۔ رمضان دیاں راتاں دے اندر، دناں دے اندر نفل و نوافل دا بھی زیادہ اہتمام کرنا جے، جتنا ہو سکے رب دے سامنے کھڑیا ہونے، رب دے سامنے سجدیاں ریز ہو جانے، رب نو مناندیاں نظر آنے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے زیادہ تو زیادہ قرآن دیاں تلاوت کرنیاں نے، زیادہ تو زیادہ قرآن نال پیار پانا ہے۔ پچھلے تیاری کریے نا، تیاری کریے، پچھلے سال پچھلے رمضان ساڑھے جو کسے نے ایک وری قرآن پڑھے ہے، بندہ سوچ دے میں پچھلے رمضان ایک وری مکمل پڑھے آسی، اے رمضان اللہ میرے مقدرج فرما دے بے عید کی میں 2 وری قرآن پڑھا گا۔ تیاری تے ہوئے نا، باقی زندگی تے رب نو پتہ کنی ہے بے۔ پچھلے سال میں 2 وری قرآن پڑھے آسی ہے، ارادہ کر لئیے، ذہن بنا لئیے، اللہ ہمت توفیق عطا فرمائے۔ ایدگی میں 3 وری قرآن مکمل پڑھنا ہے، اس رمضان دے اندر میں 5 وری مکمل قرآن دیاں تلاوت کرنیاں نے۔ رج رج کے قرآن پڑھے آجے، زیادہ تو زیادہ قرآن دیاں تلاوت کر دے جائے آجے۔ لیکن ساڑھی بد قسمتی ہے وے ایتھے کئی اعتقاد کرنے والے حالاں سب کچھ چھڑ چھڑا کے بندہ رب دے گھر آ کے نکرہ مل کے بہ جاندا ہے کہ میں رب نو منانا ہے، سارے تو علیحدگی اختیار کر کے رب دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے۔ ایتھے کئی نوجوان اعتکاف بہ جاندے نے، لیکن موبائل کولے ایک گیماں کھیلیاں جا رہیاں نے، گھراں دے جناب گھر دے افراد نے انہاں نال گپاں لگائیاں جا رہیاں نے، گلاں باتاں ہو رہی، راتاں انجی لنگ جاندیاں نے، دن سو کے لنگ جاندا ہے۔ نا پیاریو اے رمضان دا مہینہ ضائع کرنے والی گل ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خود تیاری کرن دا پیغام دے رہے ہیں، اور رب العالمین میں فرما رہے ہیں سارے او الہ مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اے آؤ پیاریو توڑ لا کے آؤ، رب وال دوڑ دوڑ کے آؤ نا، او دی بخشش دے رحمت والے، او دی جنت وال دوڑا لا کے آیا کرو۔ اے تے قرآن ہے نا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان لگا ہوئے گا، جدن کوئی کسے دے کام نہیں نہ آئے گا، نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا،
پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے تین قسم دے بندے ایسے ہونگے، مسند احمد دی روایت ہے، تین قسم دے بندے ایسے ہونگے جنہوں رب دے دربار دے اندر گھبراہٹ بھی نہیں ہوئے گی، انہوں کستوری دے ممبراں تے بٹھا دیتا جائے گا۔ اور نمبر 3 رب انہاں تے اینا راضی ہو جان گے، اللہ نے بغیر حساب دے انہوں جنت دے اندر داخل فرما دینا ہے۔ کیسے مقدراں والے وہ لوگ ہونگے جنہوں رب دے دربار دے اندر پریشانی نہیں ہوئے گی، گھبراہٹ نہیں ہوئے گی، کستوری دے ممبراں دے بیٹھے ہونگے تے انہاں کو رب نے حساب ہی نہیں لینا، بغیر حساب دے جنت دا حقدار بنا دینا ہے۔ صحابہ عرض کر دینے آقا جی وہ کیڑے مقدراں والے ہونگے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے انہاں تین بندیاں چو ایک بندہ او ہوئے گا رجلن قرأ القرآن، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں راتاں ویلے اٹھ کے قرآن پڑھن والا ہے، رات دیاں تاریکیاں ویلے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا ہے، دن ویلے بھی قرآن پڑھن والا ہے، رات دے اندھیرے دے اندر اٹھ دے نفل و نوافل ادا کر دے تے قرآن کھول کے بہ جاندا ہے۔ اوے جیڑا بندہ قرآن پڑھدا جاندا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے تین قسم دے انعام رب دے دربار وچوں ملن گے، رب دے دربار دے اندر گھبراہٹ نہیں ہوئے گی، کسورے دے ممبر تے بٹھایا جائے گا، رب والو پیغام آئے گا اوے میرے پیارے بندے آئے راتاں ویلے اٹھ کے میرا قرآن پڑھدا رہا ہے، جا میں تیرے تے اج اینا راضی آئے، جا میرے دربار دے وچوں میرے والو پیارا پیغام آ رہا ہے، میں تیرے کولو حساب لینا ہی نہیں، میرے جنت وچ داخل ہو جا۔ راتاں ویلے قرآن پڑھیا کرو، راتاں ویلے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو، وہ کیسا پیارا منظر ہویا کردا ہے جدوں بندہ قرآن کھول کے بہ جاندا ہے تے پڑھدا جاندا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ بندہ قرآن پڑھدا جا رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کیسا انداز ہویا کردا ہے جدو بندہ رج رج کے قرآن پڑھدا جاندا ہے، دل لگا کے قرآن دیاں تلاوتاں کردا جاندا ہے۔ مینوں تانوں تے قرآن نال پیار اینا نہیں نا، اللہ پان دی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ محمد محدث گوندل بھی کہہ دے اور رحمت اللہ علیہ
شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اونا دے سسر محترم ہے حافظ صاحب نے آخر عمر بیمار ہو گیا رہے ذوالفقار بھائی صاحب بیمار ہو گیا آپ صاحب تے ڈاکٹر کہنے لگا آپ صاحب قرآن نہ ذرا تھوڑا پڑھیا کرو اتنا زیادہ قرآن نہ پڑھیا کرو تھوڑا کر لو قرآن ہے تے حافظ صاحب دیاں آنکھاں جو آنسو نکل گیا نے کہنے لگے او ڈاکٹر کنج دیاں گلاں پیا کرنا ہے تو آنے تھوڑا پڑھیا کرو قرآن ہے میں کنا کو زیادہ پڑھ لینا دیاڑی دے میں صرف 10 کو سپارے تے پڑھنا وا 10 کو سپارے آندے نے میں کنا کو پڑھ لینا تھوڑا جا پڑھنا 10 کو سپارے تے میں پڑھنا اجے بیمار نے تے 10 سپارے آندے نے میں پڑھنا وا تے جدو صحت مند سن ادو کنا قرآن پڑھ دے ہونگے میں اپنی جگہ تے سوچاں تسی اپنی جگہ تے سوچے آجے کیا اسی روزانہ دے 10 ورکے بھی پڑھ کے وینے آ کے نہیں پڑھ دے روزانہ دیا 10 لینا 17 بھی پڑھ کے وینے آ ایتھے مہینے لنگ جاندے نے سال لنگ جاندے نے قرآن کھول کے نہیں ویندے کئی جڑے نے نا کئی وہ اندر قرآن آیا ہی رمضان دے مہینے واسطے وے لہذا روزیاں جی قرآن پڑھ لو 2 وری پڑھ لو 5 وری مکا لو ہن ذرا سوچے آجے ہاتھ نہیں میں کھڑے کروانا چاہتا جدو دا رمضان پچھلا گزرے ہے آج تک کیا آسا پورے سال دے اندر ایک باری بھی قرآن پڑھ کے ویکھیا مکمل ہے زیادہ اکثریت وہ نے جنہ نے ایک باری بھی نہیں پڑھیا ہوئے گا جنہ نے ادھا بھی نہیں قرآن پڑھیا ہوئے گا کئی مہینے لنگ جاندے نے کئی قرآن کھول کے نہیں دیندے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھیا کرو قرآن دیاں تلاوت کریا کرو رب دے دربار دے اندر نیکیاں دا مول پینا جے رب دے دربار دے اندر جانا ہے والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ واسطے کیڑیاں تیاریاں کے دیاں جے آخرت والے دن واسطے کی کو جیسا جمع فرمایا ہے جتن کم آونا تے نیکیاں نے کم آونا ہے جتن کم آونا تے تیرے نیک عمال نے کم آونا جے آوے خلب ہونا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں اے میری پیاری بیٹی اے مالی عمال چنگے کر لے تیرے اپنے عمال چنگے ہونگے تے جنت دی حقدار بن جائیں گی اے میری پیاری شہزادی ہے اگر تیرے عمل چنگے نہ ہوئے تے رب دے عذابہ کولو میں رب دا نبیاں پاویں پھر بھی میں نہیں چھڑا سکاں گا میں رب دے دربار دے اندر میں تیرے کم بھی نہیں آ سکاں گا یہ میری بیٹی ہوتے کم آنا تے تیرے نیک اپنے عملانے کم آنا ہے اور ویخ لبنا ہے حالا او پیاری بیٹی ہے جدے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے فاطمہ تو بضعت منی فمن اغضبنی وفی روایت یریبنی ما ارابا یوزینی ما اضاغا
فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، جن نے میری فاطمہ نو ناراض کیتا ہے اونے میں محمد نو ناراض کر لیا ہے، جن نے میری بیٹی نو دکھ پہنچایا ہے اونے مینوں دکھ پہنچایا ہے۔ او ایڈی لاڈلی بیٹی نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں میری یہ بیٹی عمل اپنے کم آنے نہیں ہے، ویلا پھر او بھی آ گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی لگتے جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو چلیاں جاندیاں نے، قبر دے اندر دفن کرن دا پروگرام بن رہا ہے، دفن کیتا جا رہا ہے تے کہن والے کہہ اٹھے ہے آندا اے قبر تو جان دے نہیں ہو، اے قبر تو جان دے نہیں ہو، اے میت کس دی آئی پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی تے طرفوں قبروں آیا آوازاں، قبر زبان حال نال جواب دے رہی ہے، اے طرفوں قبروں آیا آوازاں، سن تو میرے بھائی حسب نسب دیے لوڑ نہیں مینو، ایتھے عملہ نال رہائی۔ قبر دے اندر کم آنا تے اپنے عملہ نے کم آنا دے، میدان محشر دے اندر بھی اگر کم آنا تے تیرے اپنے نیک عمال نے کم آنا دے۔ اوے غلبنا والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ رب العالمین کہہ رہے ہیں کل واسطے تیاری کر لو، کیڑی تیاری کیتی جے؟ رمضان تیاری لئی آندا جے اور گلاں تے بڑیاں نے ساریاں نہیں بھی کیتیاں جاندیاں، ٹائم مک جاندا ہے۔ ضروری باتاں کہ رمضان دے اندر کیڑے کیڑے اعمال کرنے نے، سانوں کی کرنا چاہیے زیادہ تو زیادہ، جتھے رب دی عبادت کرنی ہے، جتھے نفل و نوافل ادا کرنے نے، روزے رکھنے نے، قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے، صدقات و خیرات کرنے، اے دے نال نال ایک مشکل ترین کام اے بھی ہے کہ جنہاں نال لڑائی ہوئی ہے انہاں نال جا کے روزہ آن تو پہلا صلح بھی کر لینی ہے۔ اے کام ساڈے واسطے بڑا مشکل ہے، ساڑیاں آکڑا ہی نہیں کتے خیر نال مان ہے، آکڑا لے کے دنیا تو ٹر چلے ہاں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لا يدخل الجنت قاطع، قطع تلقی کرنے والا بندہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں تو زیادہ بندے نو ناراض رہنا چاہیے۔ ایتھے کئی سال لنگ گئے نے، حاجی ہوری حج کری جاندے نے، نمازاں پڑھی جاندے نے، روزے رکھی جاندے نے، زکاتاں دئی جاندے نے، سحریاں افطاریاں کروائی جاندے نے، پر ناراض ہے۔ 5 سال ہو گئے نے اج بھی ناراض ہے، بہن ناراض ہے اج بھی ناراض ہے، رشتہ دار ناراض نے اج بھی ناراض ہے۔ روزے رکھ لو، نمازاں پڑھ لو، میں نہ 1000 واری قرآن مکمل کر لو روزیاں دے اندر، ہر سال حج کری جاؤ، عمرے کری جاؤ، نیکیاں کر دے جاؤ، جے تو 3 دنوں تو کسے نال ود ناراض ہے، تیرے انہاں نیکیاں دا رب دے دربار دے اندر ایک کوٹی بھی مول نہیں جے پہ سکتا۔ رب دے گھر دے اندر کھڑا ممبر تے کھلوتا جے، اے قرآن میرے ہاتھ دے اندر جے،
جیڑا بندہ قطع تلقی کرنے والا ہے، ناراض رہن والا ہے، رب دے جنت دے اندر داخل نہیں جے ہو سکتا۔ اے جیڑے ناراض نہیں نا، ناراض چند چڑھن تو پہلا منا لو، جا کے او دے گھر جا کے صلح کر لو۔ سانو ایک اے بھی بڑی بھیڑی بیماری ہے، میرا تے خیر گناہ ہی کوئی نہیں، غلطی تے اگلے دی ہے، میں او دے کولوں لے کے کھانا، او میرے کول آئے، او آ کے میرے کول معذر کرے تے صلح کرے، بھلا میں او دا کمی نہ میں او دے گھر جاواں، میں ٹیلی فون کر کے معافی منگاں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ حق تے وے اے دا گناہ کوئی نہیں، غلطی اے دی کوئی نہیں، جیڑا بندہ حق تے وے گناہ اگلے بندے دے زیادتی بھی انہیں کیتی ہے، انہیں زیادتی نہیں کیتے، لیکن سچا ہوندے باوجود حق تے ہوندے باوجود اگلے دے کار ٹر گیا ہے، او دے نال جا کے صلح کر لیندا ہے، او دے کولو جا کے معذرت کر لیندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے نو قیامت والے دن جنت دے درمیان وچ میں رب کولو محل لے کے دیواں گا۔ کڈا سوکھا طریقہ جنت دے اندر محل لین دا۔ ایتھے اج ساڈے محلے دا کوئی چیئرمین، علاقے دا ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی دنیا دا وڈیرا بڑا بندہ مالدار کہہ دے بنا او چھڈ یار او دفع کر لڑائی نو، میرے کہن تے او دے نال صلح کر لے، راضی ہو جاؤ دے نال، میری من لے صلح کر لے تے واپا ٹاؤن دے اندر کنال بھی او دے اندر میں تینوں کوٹھی دے دینا وا صرف صلح کرن دے نال۔ ایمانداری نال دسیا جے اسی منٹ بھی صلح تے لاواں گے، اسی آکھا کہ مفتی واپا ٹاؤن کوٹھی لبن ڈئی ہے، میرا کی جانا ہے، چلو او دے نال صلح کر لینا وا۔ او سونےو اے تے ایک دنیا دار کہہ رہا ہے میرے کہن تے صلح کر لے تے کوٹھی لے دینا وا، یہ دی گل منن لگے اسی منٹ بھی نہیں لاندے، سیکنڈ بھی نہیں لاواں گے، تے او محبوب پیغمبر جدے ورگا رب نے دجا بنایا ہی کوئی نہیں، او محبوب پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے نے بھاویں حق تے وے جا کے صلح کر لے، میں صلح کرن دے بدلے تینوں جنت دے اندر رب کولو محل لے کے دیواں گا۔ تے اسی آقا علیہ السلام دے کہن تے عمل ہی نہیں کردے، سال ہو گیا ناراض ہاں، صلح والے پاسے آوندا ہی نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور سونے ہو وعدے گھاٹے ہو جاندے نے، چنگی مندی سجنا کولوں کہ 100 وری ہو جاندی، تے یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، او یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، اصل پریت جنان دی۔ رمضان آن تو پہلا صلح بھی کر لے آجے، زدہ چھڑ دے آجے، آکڑا مکا دے آجے، آکڑیا بندہ رب نو وارا کھاندا۔ سانپوں کو بند کر دیا سپیروں نے یہ کہہ کر، ساڑھے حالات انجدے ہو گئے نے ہونے، سانپوں کو بند کر دیا سپیروں نے یہ کہہ کر، وہ ڈبی دے اندر جڑا بند کر دے نے، سانپوں کو بند کر دیا سپیروں نے یہ کہہ کر، اب انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے۔ ہن سپاں دے ڈنگ مارن دی لوڑ نہیں، بھرائی بھرا نو وڈن ڈیا ہے، بھرائی بھرا دا دشمن بنیا نظر آ لے، یہ دا کاروبار چل گیا ہے، یہ کھان کیوں لگ پیا ہے؟ نانا پیارے ہو، صلح کر لو، صفائیاں کر لو، اپنے دلاں نو صاف کر لو۔ رب نے پہلا تیریاں نمازاں نہیں ویکھنیاں، تیرے حج عمرے نہیں ویکھنے، تیرے روزے نہیں ویکھنے، رب نے پہلا تیرے دل نو ویکھنا، تیرا دل بھی بہنا بھراواں دے بارے صاف ہے وے کہ نہیں۔
سانو تے آکڑا ہی نہیں نا کتے مان ساڑیاں لاہور جنرل ہسپتال دے اندر بھائی حبیب الرحمان صاحب جنرل ہسپتال دے ڈاکٹر نے سرجن ڈاکٹر بہت بڑے سرجن ڈاکٹر حدیث نہ سن لئیے لا يدخل الجنت قاطع قطع تلقی کرنے والا ناراض رہنے والا جنت وچ نہیں جا سکے گا. فرمانے مصطفیٰ سن لیا حیران رہ گیا. گھر آیا گھر آندا کرما لیے تینوں پتہ ہے 14 سال ہو گئے نے میں چھوٹے بھرا نال ناراض ہاں نہ او مینوں بلاندا ہے نہ میں بلانا وا. کہنے لگی ہاں ڈاکٹر صاحب واقعی انج دا ہی معاملہ ہے. کہنے لگا نی کرما والیے پھر تیاری پھڑ لے او دے گھر چلیے تے جا کے او دے نال صلح کر لینے آ. وہ کہنے لگی حضرت سرکار اج اچانک انقلاب کیویں آ گیا ہے خیریت ہے وے. کہنے لگا نبی علیہ السلام دا میں اج فرمان سن لیا ہے جنی دیر نہیں سی پتا تے نہیں سی پتا اج پتا لگ گیا ہن منن دے اندر ایک منٹ بھی لا سکدا منٹ بھی نہیں لگے گا من کے دکھا دینا. او کرما والی بیوی کہنے لگی سرکار چلو تساں پروگرام بنا ہی لے آئے لیکن گل وے تسی ایڈے وڈے ڈاکٹر ہو تے ہے بھی تسی اپنے بھرا تو وڈے بھرا ہو تواڈے تو چھوٹا ہے وہ مزدور دیہڑی دار بندہ ہے بھی ماڑکو جے آئے تے او دا حق ہے تواڈے گھر آئے چل کے آئے آ کے صلح کر لوے تے نالے ہے بھی چھوٹا ہے. حق ویسے تواڈا نہیں جاندا حق او دا ہے. کہنے لگا حق کدی مینوں نہیں پتا حق کیدا تے کیدا نہیں. میں نبی علیہ السلام دا فرمان سن لیا ہے بھاویں چھوٹا ہے میرا کی بگڑ چلا. ایتھے بھی ایک حدیث یاد آئی ہے نبی السلام دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا ناراض دے کول جا کے صلح کر لیندا نا اسی تے نا میں نہیں جانا میری بڑی انسلٹ ہوئے گی میری تو ہی نے لوکی گلا کرن کے لے کے کھانا او دے کولوں. آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا ناراض دے گھر ٹر جاندا اے او دی عزت دے اندر آقا علیہ السلام قسم اٹھا کے کہہ رہے نے مینوں اللہ دی قسم جان والے دی عزت دے اندر اللہ ذرہ برابر بھی فرق آن ہی نہیں دیندے. ایک حدیث تے عمل ہو جانا بیڑے پار ہو جاندے نے. کہنے لگا چلیے آپ جانا ہے. کہنے لگی ڈاکٹر صاحب چلو میں بھی تے تواڈے نال ہے نا کو اکھڑ مزاج ہوندی نہ ہوندی لے اج تینوں یاد آیا بھرا نال صلح کرنی ہے تو جا تے تیرا بھرا دوویں خصماں نوں کھاؤ جا کے میں نک وڈھان جانا ہے میں نہیں جاندی تیرے نال. وہ بھی انج دی نہیں وہ بھی آندی سرکار جتھے تسی ہو میں بھی تے تواڈے نال ہی ہاں نا چلو چلنے ہاں لیکن ایک میرا مشورہ ہے جان تو پہلا انہوں کم از کم فون ہی کر لو اطلاع ہی دے دے ہو یا کسے بندے نو نال لے چلی ہو ساڑی صلح کرا دے گا. تے اکھاں او دیاں ڈول جاندیاں نے. کہن لگا کرما والیے جدو صلح دا پروگرام بنائی لے آئے پھر تیجے بندے نو وچ شامل کر کے انہوں تماشا بخان دی لوڑی کا دیئے جانا تے آپ ہی جانا ہے. جا 14 سالاں دے بعد اپنے چھوٹے ویر دا دروازہ کھٹکھٹا دیندے نے. قدرتی طور تے چھوٹے ویر نے آ کے دروازہ کھولے آئے. اللہ دی قسم او مسلم مسجد دے اندر آنے والو جدو چھوٹے پر آنے بڑے ویر نو دروازے تے کھلوتے ہیں ویکھے آئے تے دوڑ کے اپنے ویر دے سینے نہ لگ جاندا ہے. پورے 14 سالاں دا بھرا دا انتظار ہی پیا کردا سی کی انداز ہوئے گا رب کنا انہاں تے راضی ہو رہے ہون گے جنہاں نے اپنے دلاں نو اپنے دے بارے صاف کر لے آئے اپنے بہناں دے بھراواں دے بارے صاف کر لو دلاں نو اپنے امام تے خطیب دے بارے دلاں نو صاف کر لے آجے اماموں تے خطیبوں اپنے مقتدیاں دے بارے
اپنے دلاں نو صاف کر لیا جے، اپنے رشتے داراں دے بارے، عزیز و اقارب دے بارے، آنڈیاں گوانڈیاں دے بارے رمضان آن تو پہلا پہلا دلاں نو صاف کر لئیے۔ او یار ناراضگیاں ہی لے کے دنیا تو ٹر جانا ہی، ایویں لڑائیاں رہ کے جدو یار ساڈے روزیاں دا اینا بھی مول نہیں، ساڈیاں نمازاں پڑھیاں، ساڈے حج عمرے کیتے، ساڈا قرآن پڑھنا یار اینا بھی نہیں کہ اینا دا قیامت والے دن مول ہی نہیں پینا۔ سوموار تے جمعرات نو آقا علیہ السلام فرماندے نے اعمال نامہ رب دے پیش کیتا جاندا ہے، فرشتے آندے نے اللہ ایدہ اعمال نامہ ہے، نمازاں بڑیاں نے، روزے بڑے نے، حج عمرے بڑے نے، حج جناب قرآن دیاں تلاوتاں بڑیاں نے، لیکن ایک گل ہے بندہ فلانے بھرا نال ناراض ہے، رب آندے نے ایدہ اعمال نامہ پھر واپس لے جاؤ، ایدے اعمال نامے تو مینوں لوڑ کوئی نہیں، اونی دیر ایدہ اعمال نامہ میرے وال لے کے نہ آیا جے جب تک اپنے ناراض بھائی نال سنالا کر لے، سونے کچھ نہیں جے بگڑنا، ایتھے یار سب کچھ رہ جانا، لڑائیاں دنیا تو لے کے ٹر جانا جے۔ رمضان آندے نے، عیداں بھی آندیاں نے، خوشیاں غمیاں آندیاں نے، تے ناراضگیاں ہی لے کے آکڑ ہی لے کے ٹر جانا جے، کچھ نہیں جے بگڑنا۔ رمضان دی آمد ہے، اپنے دلاں نو صاف کر لئیے، انشاءاللہ رب ساڈی دنیا بھی بہتر بنا دین گے، اللہ آخرت بھی آباد فرما دین گے۔ پروگرام تے سی کہ اے جمعہ معافی دین والا میں روزیاں دا جمعہ پڑھاندا، لیکن میں سوچیا کہ نہیں روزیاں تو پہلا ہی دی لوڑ ہے، دلاں نو صاف کر لئیے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب